السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں ناظرین دوست احباب؟ الحمدللہ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ اللہ کی رحمت توفیق سے ہم نے خواب کی معلومات کے لیے، خواب کیا چیز ہے اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے شیخ حافظ امجد فاروق المعبر صاحب کو۔ انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس بارے میں خواب کے متعلق ہم چند سوالات ہیں، ہمارے 10 سوال ہیں، میں انشاءاللہ ان سے کریں گے، تو احباب بڑی محبت پیار سے سماعت فرمائیے گا۔ پہلا ہمارا سوال ہے، خواب کی کس کو کہتے ہیں؟ خواب کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ کوئی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے نہایت ہی قابل صد احترام قاری عمر محمدی صاحب، محمدی سٹی سینٹر گجرانوالہ پاکستان، جو کہ الحمدللہ دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں، ان کی محبت بری دعوت جو ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ چند ان کے سوالات تھے تو میں نے کہا میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جواب دوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ خواب کس کو کہتے ہیں؟ 10 سوال انہوں نے تحریر کیے ہیں اور ایسے سوال ہیں جو بہت ہی کم خواب کے حوالہ سے۔ پہلا سوال ہے کہ خواب کس کو کہتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں اور میں مختصر کروں گا، لمبی چوڑی وضاحت نہیں کروں گا تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے۔ کوشش کریں گے کہ چھوٹی ویڈیو بنے تاکہ ناظرین تسلی کے ساتھ اس کو دیکھ سکیں۔ پوری ویڈیو واچ کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ایسے پیغامات، اچھی باتیں آپ کو ملتی رہیں۔ پہلی بات یہ ہے قاری صاحب، خواب جو ہوتا ہے نا، نیند کے اندر جو چیزیں اللہ رب العزت دکھاتے ہیں نا، اس کو خواب کہتے ہیں۔ مین اس کی کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں ہے۔ خواب جب بندہ سوتا ہے تو اس کو جو نیند کے اندر چیزیں دکھائی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ مومن کے لیے وہ خوشخبری، کیونکہ آسمان سے خوشخبریاں نبوت کے ساتھ ختم ہو، جب نبوت ختم ہوئی ہے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جن کی نبوت قیامت تک رہے گی، ٹھیک ہے، نبیوں کا سلسلہ، نئے نبوت کا سلسلہ وہ ختم ہو چکا ہے، تو مبشرات بھی ختم ہو چکی، نبیوں کے ساتھ آنے والی مبشرات ختم ہو چکی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں مومن کو خوشخبری ملتی ہے۔ تو خواب اس کو کہتے ہیں کہ جو نیند کے اندر بندہ چیز دیکھتا ہے، وہ نیگیٹو دیکھے، پازیٹیو دیکھے، تو اس کا نام ہے خواب۔ ایک سادہ سا یہ سوال ہے اور سادہ سا اس کا جواب ہے، اور مومن کو خواب میں ملتی ہیں خوشخبریاں۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بہت ساری خواب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے یہ پیغامات دیے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کی حقیقت کو جانیں۔ خواب اس کو کہتے ہیں، نیند کے اندر جو چیز دکھائی جاتی ہے اس کو خواب کہا جاتا ہے۔ ہمارا پہلا سوال آپ نے سنا، اس کا جواب بھی الحمدللہ آپ کو اچھے طریقے سے شیخ محترم دیا۔ اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تعبیر جو ہے، خواب کی تعبیر جو ہے، یہ کون بیان کرے، کس کے سامنے بیان کی جائے؟ خواب تعبیر جو ہم کرتے ہیں، خواب کی تعبیر کون بیان کرے تو اور کس کے سامنے بیان کریں، اس کے بارے میں رہنمائی۔ قاری صاحب نے جو دوسرا سوال کیا ہے وہ ہے کہ خواب کی جو تعبیر ہے نا، وہ کون بیان کرے اور کس کے سامنے بیان کی جائے۔ اصل یہ دو چیزیں ہیں اس میں ناظرین، چھوٹی چھوٹی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب کی تعبیر اہل علم بیان، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ خواب جو ہے نا، خواب وہ اہل علم کے سامنے بیان، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک قیدا، کہ اے پیارے یوسف علیہ السلام، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ آپ کے بارے میں کچھ تدابیر چلیں گے جو اچھی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ حاسدین، اس لیے خواب جو ہے وہ ان کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، کسی جاہل کے سامنے، احمق کے سامنے، بچے کے سامنے اور حاسد کے سامنے اور منافق کے سامنے اور کافر کے سامنے، جاہل کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا، تاکہ اس کی تعبیر میں وہ گڑبڑ کرے گا اور آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ اہل علم کے سامنے خواب بیان کرے اور اہل علم ہی اس کی تعبیر بیان کرے نا۔ تعبیر کون بیان کرے؟ اہل علم بیان کرے، اور کس کے سامنے؟ یعنی تعبیر بیان کرے جس نے خواب دیکھا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے ناظرین کہ تعبیر جو ہے وہ کس کے سامنے بیان کی جائے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی خواب جو ہے نا وہ دکھا دیتا ہے، بھئی خواب فلاں نے دیکھا ہے اور میں تعبیر پوچھ رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے نا، کوشش کرے تعبیر وہی پوچھے اور اس کے سامنے ہی تعبیر بیان کی جائے۔ اب ہمارا تیسرا سوال ہے کہ خوابوں کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ خواب یہ بڑا ایک عمیق سا سوال ہے، گہرا سا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تو تقریباً تحریراً تو آپ کو مشکل ہی ملے گا یوٹیوب پر بھی، لیکن میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، تو سید عبدالغنی بن اسماعیل ان کی ایک کتاب ہے خواب
ان کی کتاب ہے خواب اور تعبیر، اس کے اندر انہوں نے نام لکھا ہے کہ ان کا نام ہے صدیقون، یعنی بہت سارے سچ لانے والا یہ فرشتہ ہے۔ یعنی اکثر اللہ رب العزت جو چیز دیتے ہیں وہ سچ ہی اگر بندے کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے تو سچ ہی ہے نا، تو اس لیے جمع کیا گیا صدیقون آگے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جو ہے نا خواب اور تعبیر کے اندر یہ نام فرشتے کا لکھا ہے، جو خواب لانے والا فرشتہ ہے اس کا نام ہے صدیقون، یعنی بہت سارے سچ لانے والا یہ فرشتہ ہے، آگاہی لانے والا، واللہ عالم بالصواب۔ اب ہمارا چوتھا سوال ہے کہ خواب کی اقسام کتنی ہیں؟ جی قاری صاحب، یہ تو اہم سوال ہے کہ حدیث کے اندر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی، ویسے معبرین نے جو ہے بہت ساری اقسام جو ہیں تحریر کی ہیں، بعد نے 7 5 ان کے قوانین بنائے ہیں، لیکن خواب کی جو اقسام ہیں حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ہے۔ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے اور بندے کے اپنے احوال، یعنی جس کو خیالاتی خواب بھی کہا جاتا ہے، اضغاث الاحلام بھی کہا جاتا ہے۔ 3 اقسام ہیں خواب کی۔ اگر کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے وہ بیان کرے گا تو معبر کو پتہ چل جائے گا یہ کون سی قسم کا خواب ہے۔ اب ہمارا 5واں سوال ہے کہ کون سا جو خواب ہے بیان نہ کریں؟ اچھا، یہ بھی بڑا اہم ایک سوال ہے کہ کون سا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب ہر کوئی بیان کیا جائے تاکہ معبر کو پتہ چلے اور وہ آپ کی رہنمائی کرے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو بیان نہیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خواب کے اندر بندے پر غسل واجب ہو گیا، اس کا بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عام فام۔ اگر وہ محرم کے ساتھ دیکھتا ہے تو پھر یہ خواب بیان کیا جائے کیونکہ اس کی تعبیر پھر بنتی ہے۔ یعنی کچھ خواب ایسے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ خواب بیان نہ کیا جائے۔ میں تو یہی رائے دوں گا اگر آپ بیان کر دیں تو اس میں بہتر ہوگا۔ یہ آپ نے اچھا سوال ایک اٹھایا ہے، کون سے خواب بیان نہ کریں۔ جس خواب سے آپ چاہتے ہیں نا کہ میں جو ہے خوف زدہ ہوں اور میرے ذہن میں یہ اچھا نہیں ہے تو اس کو بیان نہ کریں، زائل کر دیں، تو پھر جو ہے نا خواب کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہو۔ جزاک اللہ۔ اب ہمارا 6واں سوال یہ ہے کہ تعبیر کب تک پوری ہوتی ہے؟ خواب کی تعبیر یہ ایک عام سوال ہے، میں کیونکہ جلدی کرتا ہوں کیونکہ قاری صاحب کی بھی بڑی مصروفیت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ اچھا کام یہ کر رہے ہیں دین اسلام کا۔ کیا سوال کیا جی؟ خواب کی تعبیر کب تک پوری ہوتی ہے؟ اس کا لاسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً 40 سال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر جو ہے وہ تقریباً 40 سال بعد جا کے پوری ہوئی تھی۔ اگر اللہ چاہے تو فوری بھی پوری ہو سکتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی یعنی آخری حد تھوڑی دیر، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا 3 سٹیپ میں جا کے پوری ہوتی ہے، یا اسی وقت یا تھوڑی دیر ٹھہر کے یا پھر اس کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی منشا ہوگی، مرضی ہوگی تو فوری پوری ہو جائے گی، تھوڑی دیر ٹھہر کے پوری ہو جائے گی۔ اگر اچھے خواب کی تعبیر نہ بھی پوری ہوئی نا تو پھر وہ آخرت میں قیامت والے دن انشاءاللہ اس اچھے خواب کا اس کو اجر ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا 7واں سوال یہ ہے کہ تعبیر کے بغیر خواب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی ایک نئی سوال انہوں نے اٹھایا ہے کہ تعبیر کے بغیر خواب کس کام کا ہے؟ تو تعبیر کے بغیر خواب کسی کام کا نہیں ہے۔ ہر خواب کی تعبیر ہوگی تو خواب کی حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ خواب تو خواب ہی ہے۔ پھر جب تک خواب کی تعبیر نہیں کی جائے گی اس وقت تک خواب کا نہیں پتہ چلے گا خواب چیز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہر خواب کی تعبیر پوچھی جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ میرے ناقص علم کے مطابق ہر خواب کی تعبیر پوچھیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں ہوتے لیکن ان کی تعبیر بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے 7 سوال مکمل ہوئے۔ اب ہمارا 8واں سوال یہ ہے کہ کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک اہم سوال ہے ناظرین، کس وقت کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں؟ نیند کے اندر بندہ دیکھو نا، زور کے بعد بھی بندہ آرام کرتا ہے، مغرب کے بعد بھی بندہ آرام کرتا ہے، تو جب بندہ سوتا ہے خواب تو دیکھ سکتا ہے، لیکن کس ٹائم کا خواب زیادہ سچے ہونے کے امکان ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ سچ بولتا ہے نا اس کے خواب قاری صاحب زیادہ سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، ایک معبرین نے اصول بنایا ہے کہ دیکھو تہجد کے ٹائم کے خواب جو ہے نا وہ کیوں سچے ہوتے ہیں، معبرین کا کیوں اس پر اتفاق ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس وقت اللہ بیت العزا پر ہوتے ہیں، یعنی سب سے نچلے آسمان پر ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت خود بندے کو پکارتے ہیں بھی کوئی چیز ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ۔ اس ٹائم اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اور ہر طرف
جو ہے نا پیار اور محبت اور اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ برس رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جو خواب آئے گا وہ زیادہ سچا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھو خواب تو زور کے بعد بھی بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن جو کفیت ہے نا، کفیت کی وجہ سے وہ خواب زیادہ سچا ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ تہجد کا ٹائم جو ہوتا ہے نا، اس وقت کے خواب بہت زیادہ جو ہے نا وہ سچے ہوتے ہیں، کم ہی ہے کوئی ایسا خواب ہو جو سچا نہ ہو، ورنہ وہ فائدہ مندی خواب ہوتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب ہمارا نامہ سوال یہ ہے کہ کس وقت خواب بیان کریں؟ ہم خواب آتے ہیں تو کس وقت بیان کریں؟ یہ تو قاری صاحب نے ایک پوائنٹ ہی جو ہے بیان کیا ہے، یعنی خواب کس وقت بیان کرنا چاہیے۔ دیکھو اب کسی کو خواب آیا تو بندہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں نا خواب، وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے سواری پہ، اور قاری صاحب رکنا رکنا رکنا، ہاں جی کیا کہا؟ مجھے خواب آیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار، ٹھیک ہے نا؟ اب بندہ سفر میں جا رہا ہے، کہیں سیر پہ جا رہا ہے، واک پہ جا رہا ہے، تو بندہ ایک ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا، اس کو سانس چڑھا ہوا ہے، وہ دوڑ لگا رہا ہے، ٹھہرنا جی مجھے خواب کی تعبیر بتلانا۔ تو یہ کوئی ٹائم نہیں ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے مصلی کے لفظ آتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتا، صف سے آگے اپنی نماز جائے نماز کی جگہ پر ہی رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کا، وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ آتا ہے، جب بندہ ذکر کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، تو ایک بندہ سلام پھیر کے تھوڑی دیر ذکر کر کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، قاری صاحب ایک خواب کی تبصرہ چاہتا ہوں، کیا آپ بتا دیں گے؟ تو دیکھو اس ٹائم کفیت کتنی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر و اذکار میں مشغول ہے، فرض نماز ہے جس کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو اس ٹائم خواب جو ہے وہ پوچھا جائے، قاری صاحب جہاں خواب جسے پوچھا جا رہا ہے وہ کسی اچھی جگہ پر قرآن پڑھ رہا ہے یا کسی ایسی جگہ پر ایزیلی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے سامنے آ کے پہلے اجازت لیں، پھر خواب کی تعبیر پوچھیں، تو انشاءاللہ بتائے گے بھی اچھے طریقے سے، اور بتانے میں سکون بھی ہوگا، اور جس درد دل سے وہ بتائے گا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے انشاءاللہ اس کو پورا بھی کریں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ وقت ہے خواب کی تعبیر پوچھنے کا، یہ نہیں کہ بندہ اپنے کام میں لگا ہے اور آگے خواب کی تعبیر بتا دو جی مجھے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے پہلے یہ پوچھنا ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، میں نے ایک تعبیر پوچھنی ہے۔ قاری صاحب یہ بہت اہم آپ نے نقطہ اٹھایا، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ شکریہ جزاک۔ اب ہمارا آخری سوال یہ ہے، یہ بہت اہم ہے کہ خواب کو زائل کس طرح کریں؟ یہ بھی ناظرین قاری صاحب نے جو تحریر سوال کیے ہیں تقریباً وہ 10 تھے، ان کے اندر آخری سوال قاری صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ خواب کو زائل کرنے کا طریقہ۔ اکثر میرے چینل پر بھی کمنٹ کے اندر یہ بار بار پوچھا گیا ہے کہ خواب کس طرح زائل کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کو زائل کس طرح کرنا ہے۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ بائیں سائڈ پر آپ نے پہلے دھدکارنا ہے، بائیں سائڈ پر تھو کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شر و شر الشیطان، یا اگر یہ دعا نہیں آتی تو پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو انشاءاللہ الرحمن خواب جو ہے اس کا برا اثر آپ سے مائنس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت قاری صاحب کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے، محبت بری ان کی دعوت تھی، اللہ قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اور ناظرین کو اللہ خوش رکھے۔ ایسے بیانات خواب کے حوالے سے پروگرام اور ایسی اچھی ویڈیو انشاءاللہ ہمارے چینل پر یوٹیوب پر ملتی رہتی ہیں۔ ضرور تمام ناظرین ایسے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، اور دین کے مسائل، اکثر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اگر سننا چاہتے ہیں، علماء کرام کو، دین اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں، مسائل کو سننا چاہتے ہیں، تو ضرور محمدی سی ڈی سینٹر جو چینل ہے ان کا، اس کو سبسکرائب کرے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے اندر کیا چیز ہمیں بتائی ہے۔ علماء کرام کی کافی تعداد میں الحمدللہ تقاریر ان کے چینل پر موجود ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے، برکت دے، آمین ثم آمین۔